معزز سامعین گرامی قدر، بدر کے بعد کے بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بعد امور کو آپ کے سامنے رکھا، اور سیدہ حفصہ کے ساتھ آپ کے شادی کے واقعے کو جو اس مابین بدر سے احد کے مابین واقعہ پیش آیا، گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے اس کو رکھا۔ اسی عرصے کے درمیان حضرت فاطمہ کی حضرت علی سے شادی بھی ہوئی، اور یہ جو شادی کا واقعہ ہے یہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت فاطمہ کو پیغام نکاح آنے لگے تو حضرت علی کی لونڈی نے حضرت علی سے کہا، کس چیز کی تاخیر چاہتے ہو؟ مزید کیا انتظار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اب رشتے آنا شروع ہو چکے ہیں؟ کتنا انتظار کرو گے؟ گویا حضرت علی کے دل میں جو خواہش تھی یا حاجت تھی وہ اس لونڈی کو معلوم تھی کہ سیدنا علی شادی کرنا چاہتے ہیں سیدہ فاطمہ سے۔ خیر، حضرت علی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب و دبدبہ ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت میرے پہ ایسی ہے، اگرچہ آپ کو علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا جو پیار ہے وہ باپ اور بیٹے کا پیار تھا، حتیٰ کہ حضرت علی کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے، یہ صرف یک طرفہ پیار نہیں تھا، یہ دو طرفہ پیار تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کفالت کی، یہ بار بھائی یا گریل ہوتے کر دو، جس طرح حضرت علی کی کفالت کی، جس طرح پیار اور محبت سے رکھا، حضرت علی کے بارے میں بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ کو جب اپنے گھر میں نہ پاتے، چھوٹی عمر کی بات کر رہا ہوں، جب یہ چھوٹے تھے، اپنے گھر میں نہ پاتے تو اس طرح بے چین ہو جایا کرتے تھے جس طرح اونٹنی کا بچہ ماں سے دور کر لیا جائے تو بے چینی میں ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے۔ حضرت علی کی وہ کفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ہو جایا کرتی تھی، اور جب رسول اللہ گھر آتے تھے تو ان کے ساتھ لپٹ جایا کرتے تھے۔ یہ باپ اور بیٹے کا ایک تعلق تھا، لیکن اب جہاں پہ رشتے کی بات تھی وہاں پہ حضرت علی کے نظر میں ایک حجاب تھا، شرم تھا، روب تھا، دبدبہ تھا۔ ہمت جٹائی، پوری ہمت اور قوت لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کہ سیدہ فاطمہ کا آج رشتہ مانگ لوں گا، جا کے پھر بات نہ کر سکے، خاموش ہو گئے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو رہا تھا کہ علی کوئی بات کرنے آتا ہے یا بات کرنے آیا ہے لیکن آگے سے کچھ کہہ نہیں پاتا، زیرک تھے، دانا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود حضرت علی سے پوچھ لیا، کس حاجت سے آئے ہو؟ حضرت علی خاموش رہے، کہا کیا فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے آئے ہو؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کر دی۔ ساتھ ہی حضرت علی کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، کہا جی ہاں، انہی کے رشتے کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، ہمت نہیں تھی پڑتی کہ آپ کے سامنے یہ بات کروں۔ اچھا، آپ کے پاس اس کو مہر میں دینے کے لیے کوئی شے ہے؟ اب یہ دیکھیے کیسا نبی کا پورا پرورش کا طریقہ۔ وہ علی جو ایک قسم کے والی ریاست کے بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بود و باش ہے، آپ کے پاس آج ایسا رشتہ آ جائے جو ہو متقی، جو ہو نیک، لیکن اس کی جیب میں ٹکے نہ ہوں، اس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو میں فاطمہ کا مہر ادا کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یاد کرواتے، اپنی طرف سے۔ پھر آپ حضرت علی کی خود ترجمانی کر رہے ہیں۔ نکاح کا پیغام بھی ابتدا رسول اللہ نے کر دی، مہر کی ابتدا بھی رسول اللہ کر رہے ہیں۔ علی وہ زرہ کہاں ہے؟ وہ زرہ کون سی زرہ؟ جو میں نے تجھے دی تھی۔ وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تجھے دی تھی؟ یعنی جس چیز کو حق مہر قرار دلوانا چاہ رہے ہیں وہ زرہ بھی کس نے دی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں اگرچہ وہ زرہ بڑی مضبوط تھی، بڑی بھاری تھی، لیکن اللہ کی قسم اس کی قیمت 4 درہم بھی نہیں تھی۔ میں نے اس زرہ کو اٹھایا، میں باہر نکلا،
یہ رافضیوں نے اور رافضی خیالات کے جو مالک ہیں انہوں نے صحابہ میں کس قسم کا انتشار، لڑائی جھگڑے کا تصور، آپس میں اختلاف کا کنسپٹ پھیلایا ہوا۔ باہر نکلا، سامنے سیدنا عثمان ہیں اور بھانپ گئے ہیں، علی زرہ لے کے نکل رہے ہیں۔ کہاں کا ارادہ ہے؟ زرہ بیچنے جانا چاہتا ہوں۔ کس کام کے لیے؟ بعض روایات میں مختلف الفاظ ہیں، بعض میں بیان کر دیا کہ مہر ادا کرنا تو بیچوں گا، کوئی 4 درہم مل جائیں گے، کوئی 4 درہم مل جائیں گے، مہر ادا کر دوں گا۔ رسول اللہ نے جو زرہ مجھے دی تھی وہی فاطمہ کا مہر مقرر کر دیا کہ جا اس کو بیچ دے اور اس کے ذریعے فاطمہ سے نکاح کر لے۔ سیدنا عثمان وہ 4 درہم کی زرہ اس کی قیمت لگاتے ہیں، اور پیار اور محبت کا یہ اٹوٹ رشتہ، یہ انمول رشتہ، یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کے بیٹے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہیں ان کے دفاع کے لیے بھی۔ سیدنا عثمان نے وہ 4 درہم کی زرہ اس کی قیمت کیا لگائی؟ معلوم ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ 400 درہم۔ علی یہ زرہ میں تجھ سے خریدتا ہوں 400 درہم، تاکہ تیرے اوپر آسانی ہو جائے، نکاح بھی کر سکے، کوئی خرچہ بھی کر سکے، کوئی تیرے پاس گزر بسر کرنے کے پیسے بھی ہو جائیں۔ حضرت علی کو اور کیا چاہیے تھا؟ خوش ہو گئے، شکریہ بھی ادا کیا، واپس پلٹنے لگے تو کہا اب یہ زرہ میں عثمان کی طرف سے تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ پہلے زرہ رسول اللہ نے دی تھی، پھر زرہ عثمان نے دی، اور حضرت علی نے اس زرہ کا بھی حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا او فیہم بالسائی کیل السندرا۔ جب مرحب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو یہی اشعار پڑے تھے، اسی زرہ میں ملبوس ہو کے، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے شیر رکھا ہے، میری طرف ایک پھینکے گا بدلے میں سینکڑوں تیر آئیں گے۔ یہ صحابہ کا آپس میں محبت اور پیار کا رشتہ، زرہ بھی واپس کر دی، 400 درہم بھی دے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا مہر ایک زرہ تھی، اور شادی کس سے ہے؟ نیکی اور تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ میں اور آپ شادی اور بیاہ کس معیار کے اوپر کرتے ہیں؟ حسب نسب دیکھنا چاہیے، مال دولت شکل شباہت، لیکن اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ۔ رشتے میں جو سب سے اعلیٰ اولا افضل چیز ہے وہ کیا؟ نیکی اور تقوی ہے، اور یہ دونوں کے لیے ہے، صرف بیٹے کے لیے نہیں، بیٹی کے لیے بھی، دونوں طرف۔ جب آپ کسی لڑکی کا رشتہ لینے جائیں وہاں پہ بھی نیکی کو پریفرنس دیں، بیٹے کا رشتہ لینے جائیں وہاں پہ بھی نیکی کو پریفرنس دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ڈر جاؤ اللہ سے، جب کوئی نیک آدمی تم سے تمہاری بہن بیٹی کا رشتہ مانگے اور اس کے دین میں تمہیں کوئی خامی نظر نہ آئے، اور کوئی شرط نہیں عائد کی، کوئی بھی رشتہ مانگے اور اس کا دین تمہیں پسند آیا ہو، اس کے دین میں تمہیں عیب نظر نہ آئے، نمازی ہے 5 وقت کا، جب وہ رشتہ مانگ لے تو اس سے اپنی بہن بیٹیوں کا بہنوں کا رشتہ کر دیا کرو، ورنہ زمین کے اوپر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، زنا عام ہو جائے گا۔ اور آج آپ معاشرے میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، نیکی کی بنیاد کے اوپر رشتے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ کیا گیا رشتہ۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی گود میں اٹھائے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے آ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول بیٹا پیدا ہوا، گڑتی بھی دینی ہے، وہ جو معاملات ہیں وہ بھی ہیں، یہ ضمنی طور پہ، میں اس کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں۔ دلیر تھے، شجاع تھے، جنگجو تھے، حرب جنگ، یہ میرا بیٹا پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، بلکہ آگے سے جواب میں کیا کہا؟ بل حسن، حرب نہیں یہ حسن ہے، دوسرا بیٹا اٹھا کے لا رہے ہیں، اے اللہ کے رسول اللہ نے بیٹا دے دیا، پھر میں اس کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں، پھر حرب رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسین، یہ دونوں نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے۔ اب یہ جو چھوٹا سا گرانہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ بھی سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزہ، ایک تکیہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا۔ یہ جو لفظ جہیز ہے نا، اس کی جو ڈیفینیشن، تشریحات، جواز،
لوگ اس واقعے سے نکالتے ہیں. سبحان اللہ. کہ رسول اللہ نے بھی تو دیا تھا. کیا دیا تھا؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دے، جائز ہے، مانتے ہیں، لیکن کسی باپ سے، کسی غیر سے یہ مطالبہ کرنا کہ میں اتنا جہیز لوں گا، میں اتنی چیزیں لوں گا، پھر نکاح کروں گا، یہ اسلام اور شریعت کے خلاف ہے. یہ 100% خلاف ہے. یہ اتنی سی تیاری ہے. ایک دنیا کا بہترین افضل ترین گھرانہ معرض وجود میں آ رہا ہے، ایک 4 درہم کی زرہ اور ایک بشکیزے اور ایک تکیے کے، ایک چادر کے جہیز کے ساتھ. اب یہ مشکلات میں مالی طور پہ مالی کی بات ہو رہی ہے. مالی مشکلات ایمانی کیا ہونی ہے؟ آخرت میں جو مقام و مرتبہ ہونا ہے وہ سردار ہیں، وہ جنت کی سردار ہیں. اتنے تنگ دست تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک انمول پہلو ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اتنا رزق دینا جس سے صرف ان کا پیٹ بھر جائے. آج میں اور آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہماری 7 نسلوں کو رزق حلال فراخ دینا یہ جائز ہے، مانگنی چاہیے. لیکن یہ رسول اللہ ہی کی سنت ہے اور رسول اللہ ہی کا حصہ ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے رزق بھی ایسے مانگ رہے ہیں. پھر یہ گھرانہ شادی کے بعد اثار و محبت اور الفت، اطاعت و فرما برداری. آج یہ بھی ایک لمبا چوڑا طویل باب ہے، بات ضمنی طور پہ آئی ہے. فاطمہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی بیوی ہیں؟ علی کی. گھر کے کام خود کرتی ہیں، روٹیاں خود گوندتی ہیں، آٹا خود گوندتی ہیں، روٹیاں خود پکاتی ہیں. حتیٰ کہ جو آٹا بنانے سے پہلے کی سٹیج ہے، چکی کا پیسنا، گندم کے دانے کو آٹے میں کنورٹ کرنا، وہ بھی اپنے ہاتھ سے پیس رہی ہیں. ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں. سیدنا علی اپنی بیوی کی خدمت پانی کے کنویں سے مشکیزیں چھاگلیں بھر بھر کے لا رہے ہیں، اور حضرت علی کے سینے کے اندر درد شروع ہو گئی ہے. اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ بیمار پڑ گئے ہیں. حضرت علی اپنی زوجہ کے پاس آ کے کہتے ہیں، اے فاطمہ اب تو اسلام امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، غلام بھی آ گئے ہیں، بدر کے بعد قیدی بھی آ چکے ہیں، مال غنیمت بھی آ چکا ہے، اپنے بابا کے پاس جائیے اور ان کو حقیقت حال بتا دیجئے کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں. علی کا سینہ پانی اٹھا اٹھا کر درد سے ہر وقت کراہتا رہتا ہے. سیدہ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن ہمت نہ ہو سکی بات کرنے کی. پھر ہمت جٹائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور آ کے یہ جو حضرت علی نے مشورہ دیا تھا ساری کی ساری بات رسول اللہ کو سنا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جواب دیا، اگر امت کو یہ جواب سمجھ آ جائے تو اسلام کا عروج دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے. اور اسلام کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے جس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو کہا، ٹھیک کہتی ہو، درست کہہ رہی ہو، قیدی آ گئے، مال غنیمت بھی آ گیا، پیسے بھی آ گئے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیدی بیچ کر اصحاب صفہ کا پیٹ پالنا چاہتا ہوں. یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے، یہ دین کے طالب علم ہے، میں ان کو اپنی اولاد کے اوپر فوقیت دیتا ہوں. آج اگر یہ بات، صرف اتنی بات سمجھ آ جائے کہ دین کے ادارے، ان کی قدر و منزلت کیا ہے، دین کے طالب علموں کے لیے انتظام کرنا کیسا ہے، رسول اللہ کی عظمت والی، شان والی، جنت کی سردار بیٹی، جنت کا سردار دماد رسول اللہ سے ایک خادم مانگ رہا ہے، ایک غلام. رسول اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کو میں بیچوں گا. کس کے لیے؟ اصحاب صفہ کے لیے. یہ دین کے طالب علم ہے. آج میں اور آپ، دکھ کی بات ہے، ہسپتالوں کے ساتھ مدد کر دیں گے جن کی بے شمار لمبی چوڑی این جی اوز ہیں، اور ان این جی اوز کے نیچے مینجمنٹ کمیٹیز ہیں، اور ان مینجمنٹ کمیٹیز کے ایک ایک ڈاکٹر کی تنخواہ 10-10 15-15 لاکھ ہے.
آپ ان کو پیسے دیتے ہوئے پورا گھر بھی دے دیں گے. 10 مرلے کئی دوستوں نے دے دیا, کئیوں نے 70 لاکھ دے دیا. دین کے مدرسوں کی, دین کے اداروں کی بات آئے گی, کوئی چپکے سے غلے میں 10 روپے ڈال دے گا, کوئی 500 ڈال دے گا. فائل خیر بھی ہیں, زیادہ دینے والے بھی ہیں, لیکن یہ ترجیحات اور پریورٹیز کا فرق ہے. دین کا ادارہ, دین کا طالب علم, دین کے اوپر پیسے خرچ کرنا انسان کے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور نہیں کیا. ایک دین کے ادارے سے ایک استاد بھی پیدا ہو جائے, ایک استاد, 20 پیدا ہوتے ہیں, ہر ادارے سے پیدا ہوتے ہیں, ایک استاد بھی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے 100 طالب علم ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. 1000 سے زائد بچوں کو وہ قرآن پڑھاتا ہے. ان 1000 میں سے ایک پیدا ہو جائے, پھر وہ 1000 سے زائد کو قرآن پڑھاتا ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحاب صفہ کو پریورٹی دی ہے, کیا آج 1200 برس بیت گئے ہیں, امام بخاری نے جن سے تعلیم حاصل کی تھی, یہ صحاب صفہ ہی کا تو مدرسہ تھا, یہ صحابہ ہی کا تو مدرسہ تھا جس نے حدیث کی خدمت کی ہے. صرف ایک اینگل بتا رہا ہوں, ورنہ قرآن, حدیث, فقہ, سارے کے سارے علوم انہی اصحاب صفہ کی عطا ہیں. بتائیے آج بھی 1200 برس گزر جانے کے بعد کوئی بندہ صحیح بخاری میں موجود حدیث منبر پہ بیان کرتا ہے, مسجد میں بیان کرتا ہے, تو کیا وہ بندے اس ثواب میں شامل نہیں ہوئے جنہوں نے امام بخاری کی کفالت کی ہوگی؟ کیا یہ جو ائمہ محدثین ہیں جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں, ان کے مدارس کو چلانے والے فائل خیر, ان کی بیان کردہ حدیثوں کے نیکیوں میں شامل نہیں ہو گئے؟ آپ نے اس بات کو نہیں سمجھا. اور دین کے اداروں کو, میں اس لیے آپ کو بے شمار رمضان آتا تب بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ کے اندر بھی, اپنے صدقات کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے سب سے پہلا مصرف رکھا کیجئے جن کے لیے آپ نے حدیثیں سنی ہوئی ہیں, سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. ایمانداری سے بتائیے گا, بات آئی ہے ضمنی طور پہ, کیا سمندر کی مچھلیوں نے کبھی زمین دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. یہ صرف قدر و منزلت سمجھانا مقصود ہے. ان کو کیا پتا کہ زمین کے اوپر کیسی مخلوق رہتی ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے کہ زمین کے اوپر کچھ لوگ دین کے حصول کے لیے محنتیں کر رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرو. ان کو بھی اللہ نے حکم دیا. میں اور آپ نے اس کو بڑا معمولی کام سمجھا. دین کے اداروں کو سپورٹ کیا کیجئے, یہ تو ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو آپ کو کہہ دی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے. رسول اللہ نے کہا نہیں, لیکن باپ تھے, باپ تو تھے نا, پتہ نہیں دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی. اسی دن سیدہ فاطمہ کے گھر آ گئے, اسی دن. علی بھی ہیں, فاطمہ بھی ہیں, اور کہنے لگے آج تم نے خادم کا, یہ ایک باپ کا رشتہ, وہ نبی کا منصب تھا, یہ ایک باپ کا منصب بھی تو ہے. پتہ نہیں کلیجے کے اوپر کیسی چوٹ لگی ہوگی. ان کی داد رسی کے لیے آگے, فاطمہ میں تمہیں خادم سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں؟ جی اللہ کے رسول بتا دیجئے. کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں تم تھکو گی نہیں؟ سارا دن محنت کر کے جب تم بستر پہ آنا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور بعض روایات میں 34 اور 33 کی. اور ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 10 مرتبہ کہہ دینا, ہر نماز کے بعد الحمدللہ اللہ اکبر 10 مرتبہ کہہ دینا, جس کو آپ اور میں کیا کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ. یہ حضرت فاطمہ کی عطا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو عطا کی تھی. اور سیدہ فاطمہ نے اور سیدنا علی نے پوری امت کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ دور کرنے کا, اور یہ اتنا مجرب ہے, اتنا مجرب ہے, کئی مرتبہ میں نے آزمایا ہے. انسان سفر سے سارے دن کی محنت کے بعد جب تھک جاتا ہے نا, جب انسان, آپ بھی کبھی گھر میں جائیں تو انسان اپنے بیٹوں کو یا گھر والوں کو کہتا مجھے دباؤ. اس سے پہلے اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو یقین مانیے کہ جس طرح کوئی بیمار بندے کو گلوکوز کی ڈرپ نہیں لگ جاتی, ویسی انرجی ایک دم جسم میں آ جاتی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے. 33 مرتبہ 1 منٹ میں پڑھا جاتا ہے, 1 منٹ سے بھی کم میں, عادت بن جائے 1 منٹ. ہم نے لیکن نبوی نسخوں کے اوپر عمل نہیں کرنا. اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے, بات تلخ کئی دفعہ نکل جاتی ہے. ہم نے کس کے نسخوں پہ عمل کرنا ہے؟
शेख उल वज़ाइफ वल लताइफ और पता नहीं क्या क्या जुब्बे कुब्बे उनके, गैर कई वज़ाइफ तो शरी भी होते हैं, वैसे ही बंदा बात करे, लेकिन कई ऐसे हैं जिनका ना सर है ना पैर है, आदाद लिखे जाने हैं, आदाद, अदद, अददों के वजीफे, मतलब कि गिनती लिखी हुई है। तवीज़ देते हैं उनके ऊपर गिनती लिखी होती है, कांटे मारे होते हैं। अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सी ऐसी बात है जो छोड़ दी हो? बीमारी का वजीफा, थकावट का वजीफा, सेहत के वजीफे, ये पूरे का पूरा कुरान शिफा है। इनकी आयात से आप जो मर्जी शिफा का कोई मुजरबात इस्तेमाल करें, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन वो मशकूक, इबहाम, मुबहम बातें, जी फलां जगह जाके कील ठोक दो, और जी अच्छा एक अजीबो गरीब चक्कर ये भी है, जिस बंदे को वहम डालना होना, अब देखिए हर बंदा एक दुनिया के अंदर मुश्किलात का शिकार तो होता है, हर बंदा एक अपनी बैटल तो लड़ रहा होता है। चाहे आपको ज़ाहरी तौर पे जितना मर्जी मुतमईन नजर आए, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं जो मुआमलात या मुश्किलात या बाद अमूर में फंसा ना हो। एक नॉर्मल बात है, ऑब्वियस बात है, वो आपको ऐसा चक्कर डालते हैं, जी बंदिश हो गई है, जी ये हो गया, वो हो गया, जी ये फलां मामला गड़बड़ है, आपका कोई काम, अब आपने घर जाके कील ठोंकने हैं, फलां ये करना है, सिरी लेके आनी है, उल्लू का खून भी चाहिए, अजीबो गरीब गुफ्तगू, अजीबो गरीब बातें, ये सब गैर शरी तरीके हैं इलाज के। इलाज का शरी तरीका कुरान पाक की आयत पढ़ के कोई दम करे, 100% जायदा आपको आयत बता दे, उसके ऊपर अमल करें, लेकिन इस तरह के जो मशकूक और मुबहम तरीके हैं, कभी इनकी बातों में झूठ बोलते हैं, ये क्या फाशनासी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को के दिल के ऊपर मरहम रखी और अपनी बेटी को और बेटे को अली को तसल्ली दी। और बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो मैं आपको ये बात भी बतला दूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली से इतना प्यार था, इतना प्यार था, लोग ये कहते हैं कि हम सीरत अली बयान नहीं करते। अल्लाह के फजल करम से इसी मिंबर से हमने 34 से ज़्यादा खुतबात सिर्फ सीरत अली पे बयान किए, और कभी मौका आएगा इंशाअल्लाह दोबारा भी तफसील से बयान करेंगे। इतना प्यार था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये अमूर वही किताबें होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीनी जितनी भी ये बातें, ये वही किताबें, वो आप अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, वही किताबें होके बोलते हैं। ज़ाती इज्तिहादात के ऊपर भी अल्लाह का चेक एंड बैलेंस मौजूद है। अल्लाह ताला वहाँ पे भी आपकी निगरानी कर रहा है। एक दिन दुआ के लिए हाथ उठा दिए और कहा, अल्लाह अब जो आए वो जन्नत में दाखिल हो जाए, बल्कि बाद रवायात में है, एक सहाबी को कहा जो आए उसको जन्नत की बुशारत दे देना, उसको जन्नत की बुशारत और खुशखबरी सुना देना। अल्लाह के साथ मामला रसूल का और नबी का। दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा जो आए अल्लाह से मांगा हुआ है उसको जन्नत की बुशारत दो। पता चला अबू बकर आ रहे हैं। फिर दस्तक हुई, कहा अब जो आए उसको भी जन्नत की बुशारत दो। पता चला उमर आ गए हैं। जब उमर आ गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पिदराना शफकत रहा ना गया, अपने दोनों हाथों को उठा लिया और अपने कासिद को कहा, अब जो आए उसको भी जन्नत की बुशारत हो। ए अल्लाह मेरे अली को भेज दे, ए अल्लाह मेरे अली को भेज दे, ए अल्लाह मेरे अली को भेज दे। दस्तक हुई, कहा अली आ गए हैं। ये अल्लाह से मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए, और बेटा भी इतना अजीम है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मत के गीत पूरी ज़िंदगी गाते रहे, सिर्फ ज़िंदगी में नहीं, रसूलुल्लाह के चले जाने के बाद भी। और एक अजीब वाक़या बयान किया, कहा फ़तह मक्का के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाज़ चीज़ों को गिराना चाहते थे, एक तो आपने मशहूर वाक़या सुना, इंशाअल्लाह सीरत में आएगा, वहाँ पे मुफस्सल बयान करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली नीचे झुक, मैं तेरे ऊपर खड़े होके फलां फलां जगह पे पहुंचना चाहता हूँ, फलां फलां बुत को तोड़ना चाहता हूँ, मुराद ये थी। सैयदना अली नीचे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदम रखा, हज़रत अली कहते हैं मेरी चीखें निकल गई। इतना वजन, बारे नबूवत का भी बोझ था और अजीब कफियत थी और अजीब वजन थी। मैंने जिंदगी में ऐसा वजन
کسی انسان کا محسوس نہیں کیا. رسول اللہ بھانپ گئے اور مسکرانا شروع ہو گیا. علی نہیں اٹھایا جاتا تو میرے کندھے پہ چڑھ جائیے. یہ اعزاز صحابہ میں سے چند صحابہ کو ملا ہے اور یہ اعزاز سیدنا علی کو ملا کہ رسول اللہ نے کہا میں نیچے بیٹھتا ہوں, میرے کندھوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھ لے. نیچے بیٹھ گئے. سیدنا علی نے کندھوں کے اوپر پاؤں رکھ دیے, بے ادبی کے لیے نہیں, امداد کے لیے. توہین کا پہلو نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, حضرت علی نے عجیب بات بیان کی. کہا رسول اللہ نے جب مجھے اٹھایا تو اس لیے تھا کہ فلاں فلاں جگہ میرے ہاتھ پہنچ جائیں, لیکن اللہ کی قسم میں اتنا بلند ہو گیا اگر آسمان سے کوئی تارا توڑنا چاہتا تو ہاتھ سے اچک لیتا, اتنا بلند ہو گیا. بات آئی ہے ضمنی طور پہ, تان پھر مقصود نہیں ہے. بار نبوت تب بھی تھا جب ابو بکر غار سور کے اندر نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے تھے, تب بھی تھا. لیکن یہ اعزازات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مابین تقسیم کی ہیں. کسی کو کوئی اعزاز دیا, اور یہ بکواس ہرزہ سرائی ان صحابہ کی آپس میں تھی جی لڑائی, نعوذ باللہ. محبت اور الفت کا عجیب مودت کا رشتہ تھا. ابو بکر, عمر, علی اکٹھے جا رہے ہیں. ابو بکر بھی لمبے ہیں, عمر تو اور لمبے ہیں. علی کا قد درمیانہ ہے, چھوٹا ہے. ایک سائیڈ پہ ابو بکر ہیں, ایک سائیڈ پہ عمر ہیں, درمیان میں علی ہیں. حضرت عمر کو مذاق سوجا, کہتے ہیں علی انت بیننا کنون فی لنا, تو ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے نون کا نقطہ لنا, ایک لفظ عربی کا لنا, اس کے اس سائڈ پہ لام ہے اور اس سائڈ پہ الف ہے اور درمیان میں چھوٹا سا نون ہے. علی تو ہمارے درمیان ایسے چلتا ہوا لگ رہا ہے جیسے لنا کے درمیان ایک نقطہ ہوتا ہے. یعنی قد چھوٹا تھا حضرت ابو بکر, لمبے آج کل کے دور کے مطابق 7.5 فٹ کے قریب ان کے قد تھے. تو یہ کہہ دیا. اب حضرت علی, یہ پیار اور محبت ہے, یہ عداوت اور بغض نہیں ہے. حضرت علی جواب میں کہنے لگے کہ اگر اذ لم اکم بینکما, اگر میں تم دونوں کے درمیان نہ ہوں, فانتما لا, تو تم دونوں کچھ نہیں. یعنی اگر لنا میں سے نون کا نقطہ نکل جائے تو کیا بچتا ہے؟ لا. یہ مذاق ہے, یہ ایک دوسرے سے محبت ہے, یہ ایک دوسرے سے پیار ہے. انہوں نے کیا بنایا ہوا جی؟ لڑائیاں ہیں. اگر میں تم دونوں کے درمیان سے نکل جاؤں تو تم لا ہو. اور یہ بات ہے مذاق میں تھی, لیکن سیدنا ابو بکر نے اور سیدنا عمر نے ہر دور کے اندر اپنا وزیر اعظم اگر کسی کو منتخب کیا تو سیدنا علی کو کیا, اور سیدنا علی سے ہر بات کے اوپر مشورہ لیا کرتے تھے. یہ پیار تھا, یہ محبت تھی, یہ مودت تھی کہ علی کے بیٹے کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے کون جا رہا ہے؟ ابو بکر. پوچھا گیا بڑی عمدہ سواری ہے. کہا تم سواری کی بات کرتے ہو, سوار کی طرف دیکھو کتنا عمدہ ہے جس نے رسول اللہ کے کندھے کے اوپر سواری کی ہے. سوار کا دیکھو. یہ محبت کے رشتے ہیں, یہ مودت کے رشتے ہیں, یہ الفت کے رشتے ہیں. انہوں نے ہام ہاں کی لڑائیاں بنائی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.